کہانی ہے دو نٹکھٹ بہن بھائیوں کی، انایا اور احمد، جنہوں نے موٹو کی زندگی بدل دی۔ ایک روز صبح ناشتے کے دوران انایا اور احمد آپس میں نوک جھونک کر رہے تھے۔ احمد نے کہا، چائے میں بسکٹ ڈبونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تم روز بسکٹ ہی کیوں کھاتے ہو؟ کبھی انڈا بھی کھا لیا کرو۔ پھر انہیں ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ لگتا ہے باہر کوئی ہے، شاید کتا یا جن۔ دونوں بہن بھائی باہر کی طرف دوڑ رہی۔ باہر ایک کتا زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ تو زخمی لگ رہا ہے۔ ارے لنگڑا کیوں رہے ہو باس؟ پاؤں میں کانٹا چبھا ہے کیا؟ فالتو باتیں مت کرو، چلو مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اس زخمی کتے کے لیے کچھ کھانے کو لینے اندر دوڑے۔ کیوں نہ اسے گھر لے آئیں؟ امی نہیں مانیں گی۔ اسے چھت پر رکھ لیتے ہیں، کیسا؟ ارے یہ تو ایک لقمے میں روٹی کھا گیا۔ وہ بھی بغیر چٹنی کے۔ ہم اسے رکھ لیتے ہیں، نام رکھو، میں کہتا ہوں موٹو۔ یہ موٹا نہیں ہے؟ ابھی نہیں، لیکن 2 دن ہماری امی کے کھانے کھا لے گا تو ہو جائے گا۔ موٹو ہو یا پتلو، یہ بہت پیارا ہے۔ احمد اور انایا اسے چپکے سے چھت پر لے گئے۔ یہ لو پانی موٹو، اور یہ کمبل، آرام سے لیٹ جاؤ۔ اب ہمارا مہمان ہے، بادشاہ جیسا سلوک ملے گا۔ یوں وہ دونوں اس کی خدمت میں لگ گئے۔ دوسرے دن انایا پٹی بدلتے ہوئے بولی، ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ ہاں، اور شاید کوئی اسے اپنا بھی لے لے۔ امی اسے کبھی گھر نہیں رکھنے دیں گی۔ ہاں، امی نے کہا ہے کہ وہ پالتو جانور سے تصویروں میں پسند کرتی ہے۔ اگلے دن دونوں بھائی بہن موٹو کو قریب کے اینیمل شیلٹر لے گئے، جہاں پیار کرنے والے لوگ جانوروں کا خیال رکھتے تھے۔ رو مت احمد۔ میں نہیں رو رہا، میری آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ فکر نہیں کرو، یہاں یہ بہت خوش رہے گا۔ کچھ دن گزرے تو احمد اور انایا اپنے ماما اور بابا کے ساتھ شیلٹر ہوم گئے۔ امی دیکھیں موٹو کتنا خوش ہے۔ بابا ہمیں بلی پالنے کی ہی اجازت دے دیں۔ ارے تم نے تو میرے دل کی بات کر دی احمد، بابا نے بچوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہمیں تم دونوں پر فخر ہے، تم نے سیکھا کہ مہربانی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی کبھی سب سے چھوٹا عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، اور ہمدردی سب سے خوبصورت دوستی کی شروعات ہے۔